اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج کا موضوع ہے کہ تمام مخلوق تین قوتوں میں تقسیم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور البتہ تحقیق ہم نے اولاد آدم کو فضیلت دی۔ یہاں لام بھی تحقیق کیا اور لفظ قد بھی تحقیق کا کہ اللہ رب العزت نے دو تحقیقوں کے ساتھ یہ بیان فرما دیا کہ ہم نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی۔ اشرف المخلوقات ہونے کا شرف انسان کو اللہ رب العزت نے بخشا۔ تمام مخلوق یہ تین قوتوں میں تقسیم ہے، اور وہ تین قوتیں کون سی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ پہلی جو قوت ہے وہ قوت نشو و نما ہے، اور دوسری قوت ہوس اور قوت شہوانیہ، اور تیسری قسم ہے قوت عقلیہ حکمیہ۔ جو قوت نشو و نما ہے یہ صرف اور صرف درختوں اور پودوں میں پائی جاتی ہے کہ ایک چھوٹا سا بیج، اس سے ایک کمپل نکلتی ہے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک درخت تناور بنتا ہے، پھر اس پر پھول لگتے ہیں، پھل آتا ہے۔ یعنی درختوں اور پودوں میں صرف اور صرف بڑھنے کی صلاحیت ہے، ان میں عقل نہیں، ان میں ہوس اور شہوت نہیں۔ اور جو دوسری قوت ہے قوت ہوس اور قوت شہوانیہ، یہ حیوانوں میں ہے۔ حیوانوں میں قوت ہوس بھی ہے، قوت شہوانیہ بھی ہے کہ ان میں شہوت بھی ہے، ہوس بھی ہے، لیکن جانوروں میں، حیوانوں میں عقل نہیں۔ جو تیسری قسم ہے قوت عقلیہ حکمیہ، یہ فرشتوں میں ہے۔ فرشتوں میں عقل ہے لیکن ان میں شہوت نہیں، ان میں ہوس نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں قوتیں، قوت نشو و نما، قوت ہوس و قوت شہوانیہ اور قوت عقلیہ حکمیہ، یہ تینوں قوتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی، اور یہ تینوں قوتیں انسان میں موجود ہیں۔ اسی مناسبت سے انسان تمام مخلوق سے افضل ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ البتہ تحقیق ہم نے اولاد آدم کو فضیلت دی۔ جو حیوانات ہیں انہیں جسم میں کہیں درد ہو یا کہیں تکلیف ہو تو وہ دوسرے کو بتا نہیں سکتے کہ ہمیں جسم میں یہاں درد ہو رہا ہے، یہاں تکلیف ہو رہی ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ فہم و ادراک عطا فرما دیا۔ نہ صرف اپنی تکلیف کا انسان اظہار کرتا ہے بلکہ جو دوسروں کی تکلیف ہے اس کا بھی انسان اظہار کرتا ہے، اسے بھی بتا دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا مقام اور فضل عطا فرمایا۔ اس پر، انسان پر اللہ تعالیٰ نے اس قدر احسان اور انعام فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کی، اس کے اس انعام کی ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع بنا دی، اور انسان کو صرف اور صرف اپنے تابع کیا، یعنی اپنی عبادت کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا۔ اب ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو یاد رکھیں، اس کی عبادت کریں، اس کے سامنے ہی سر سجود ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔